بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سوال ہے، ایک لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، باپ نے کبھی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ ان کے بقول سب کو پتہ ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے، کوئی بھی اس کے لیے خرچ کر دے گا۔ وہ لڑکی لوگوں کے احسانات پر پل کر بڑی ہوئی، جبکہ والد صاحب نے دوسری شادی کی اور ان بیوی بچوں کے تمام اخراجات اور ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، لیکن اس لڑکی کی شادی کی ذمہ داری بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ لڑکی والدین پر رحم کی دعا کیوں کرے، جبکہ وہ دوسروں کے احسان تلے ایسے جی رہی ہے جیسے اس کے ماں باپ دونوں نہ ہوں۔ دیکھیے، اولاً تو یہاں پر یہ واضح ہو کہ باپ نے جو رویہ اختیار کیا بالکل غلط ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا اس باپ کو جواب دینا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، جس کے نان و نفقے کا، اس کو ضائع کر دے، اس پر خرچ نہ کرے، اس کے حقوق کو ادا نہ کرے، اسے ضائع کر دے، تو اس کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی۔ دیکھیے، اس سلسلے میں سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1692، سنن کبریٰ للنسائی حدیث نمبر 9177، مسند احمد 6495۔ تو جو ہے یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو یہاں پر جو ہے باپ نے جو رویہ اختیار کیا بالکل گھناؤنا رویہ ہے، غلط ہے، ظالمانہ رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اسے جو ہے سمجھے گا، اور معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ باپ کا ہاتھ پکڑتے اور اس سے اس بچی کے کفالت کا خرچ وصول کرتے۔ یہ معاشرے کی بیماری تھی۔ اگر اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی نظام ہوتا تو حکومت اس کو مکلف کرتی، اگر اسلامی نظام نہیں تو معاشرے کے بڑے بوڑھوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس شخص کو پکڑ کر کے جو ہے اس سے یہ وصول کیا جاتا ہے اس بچی کے تمام اخراجات۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باپ نہیں۔ بہرحال ہمیں بدلہ نہیں چکانا چاہیے کسی سے کہ تم جیسا میرے ساتھ کرو گے میں کروں گا، نہیں۔ وہ ہر ایک اپنی ڈیوٹی کا ذمہ دار ہے۔ باپ نے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کی، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، اللہ اسے سمجھے گا۔ لیکن اس کے بدلے اب بیٹی جو ہے باپ کا انکار کر دے، باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، باپ کا خیال نہ رکھے، یہ غلط ہے۔ یہ اس لیے نہیں، ہم ہر شخص کو اپنی ذمہ داری یاد رکھنی چاہیے، لیکن آج مصیبت ہمیں حقوق اپنے یاد رکھتے ہیں اور دوسروں کا ہم پر کیا حق ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں بچی کو وہ باپ ہے، بہر اس کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور اللہ اگر توفیق دے گا تو اس کی مشکلات میں، پریشانیوں میں کام بھی آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ بالکل جو ہے واضح ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کہ رغم عنف ثم رغم عنف ثم رغم عنف من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، کہ جو ہے یہ کتاب البر والسلام ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو
پھر ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا، ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، اور پھر ابھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں گیا. تو یہ بدلے کے طور پر نہیں ہے ماں باپ کی خدمت، بغیر بدلے کے جو ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو کتاب البر والصلہ میں جو ہے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان لی قرابۃ اصلهم ويقطعوني واحسن الیہم ویسیئون الی واعلم انهم یجهلون علی، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملء ولا يزال معك من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلك. کہ اس نے آ کے عرض کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا یہ رویہ رہے گا. جب تک یہ رویہ تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار مقرر رہے گا. تو ہمیں جو ہے بدلہ نہیں دینا، بلکہ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی. اولاد کی ذمہ داری ماں باپ کے سلسلے میں جو ہے وہ ادا کریں، اور ماں باپ کی جو ذمہ داری اولاد کے سلسلے میں وہ ان کو ادا کرنا. لیکن اگر ماں باپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو اس کا مطلب کہ اولاد اپنی ذمہ داری نہ ادا کرے، یا اولاد اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری نہ ادا کریں. نہیں، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اور جہاں تک معاملہ دوسرے کا معاملہ، اللہ اسے سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اسے سمجھے گا. اس لیے اس بچی کو چاہیے کہ بہرحال اپنے باپ کا ادب احترام کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور ان کی خدمت میں اپنی سعادت سمجھے، ان کے لیے دعائے خیر ہمیشہ کرتی رہے. اور اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اللہ وہ ان سے نپٹے گا. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.